لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ میرے محترم عزیز ساتھیوں، اللہ جل شانہ کی جیسی شان ہے ویسے اس کی عنایات ہے، اس کی نوازشات ہے، اس کے انعامات ہیں۔ میرے محترم، سورہ رحمان میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ ہر روز اللہ کی نئی نئی شان ہوتی ہے، یعنی اللہ جل شانہ کی شان ایک بڑھتی رہتی ہے، اس میں کمی نہیں آتی۔ تو جیسے اس رب کریم کی شان بڑھتی ہے ویسے ہی اس کے انعامات ہم سب پر بڑھتے ہیں۔ میرے محترم، اللہ جل شانہ نے حضرت انسان پر اپنے انعامات کا ضرور فرمایا۔ سب سے بڑا انعام، سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ مجھے اور آپ کو اللہ جل شانہ نے حضرت انسان پیدا کیا۔ انسانوں کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا۔ اس کے علاوہ دیگر جتنی مخلوقات ہیں ان سب میں سے اشرف کس کو بنایا؟ حضرت انسان۔ یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ پھر اس سے بڑی نعمت کہ اللہ جل شانہ نے ہمیں انسانوں میں مسلمان پیدا کیا۔ اللہ چاہتے یہودی کے گھر پیدا کر لیتے، عیسائی کے گھر پیدا کر لیتے، کسی اور مخلوق میں پیدا کر لیتے، لیکن اس رب نے اپنا فضل فرما کر، اپنا انعام فرما کر، اپنی نعمت بنا کر، اپنا احسان فرما کر مجھے اور آپ کو مسلمان کے گھر پیدا کیا۔ اور پھر مسلمانوں میں آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی آئے، جتنی امتیں آئیں، اللہ نے اس میں پیدا نہیں کیا، اپنے محبوب علیہ السلام کی امت میں پیدا کی۔ یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ میرے محترم، یہ امت آئی تو سب سے آخر میں ہے لیکن جائے گی جنت میں سب سے پہلے۔ یہ اس امت کا اعزاز ہے، اور یہ اللہ نے ہم سب پر کتنا کرم کیا۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہم اکثر زبانوں سے کہہ دیتے ہیں کہ یار میں بڑا بد نصیب ہوں، میرے نصیب میں یہ نہیں ہے، میری نصیب میں وہ نہیں ہے۔ یعنی اللہ نے جو ہمیں نعمتیں عطا کی ہوتی اس کی ناقدری ہو جاتی ہے۔ شیطان ہمیں اپنے رب سے مایوس کرتا ہے، اپنے رب سے ہمیں دور کرتا ہے، حالانکہ ہم سوچیں کہ سب سے بڑی نعمت اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کی امت میں پیدا فرمایا۔ سب سے بڑی نعمت تو اللہ نے ہمیں دے دی۔ دنیا میں ہمیں کچھ ملے یا نہ ملے، فٹ پاتھ پہ زندگی ہو، جھونپڑی بنا کے رہیں، بھوک افلاس ہو، مسائل ہو، پریشانیاں ہو، تکلیف ہو، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ جو سب سے بڑی نعمت تھی وہ اللہ نے دے دی۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہم کہہ جاتے ہیں اکثر اوقات، یار میری کوئی اوقات نہیں ہے، میری کوئی اہمیت نہیں ہے، میری کوئی عزت نہیں ہے۔ اللہ نے تیری اتنی بڑی عزت رکھی، تجھے اتنی بڑی عظمت سے نوازا کہ تجھے اپنے محبوب کی امت میں پیدا فرمایا، اور تو کہتا ہے کہ میری کوئی عزت نہیں ہے، کوئی اہمیت نہیں ہے۔ میرے محترم، یہ چیز ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، یہ ہمیں سمجھ میں آتی۔ ایک جگہ تو آپ علیہ السلام کا اللہ نے جو نا احسان کر کے بتلایا صحابہ کو کہ تمہیں میں نے اپنا محبوب دیا جو کسی کو نہیں دیا۔ آپ علیہ السلام کے احسانات اس امت پر کتنے ہیں، اور ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ اللہ نے اپنا محبوب ہمیں دیا۔ اور وہ محبوب جس کے ایک انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائے۔ میرے محترم ساتھیوں، ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔ صحت، بیماری، بھوک، افلاس، مصیبت یہ چھوٹی چیزیں ہیں۔ انسان جتنی بھی پریشانی میں ہو دنیا کی، یہ پریشانی موت پر ختم ہو جائے گی۔ اصل پریشانی موت کے بعد شروع ہونے والی ہے، اس کی طرف ہمارا دھیان نہیں ہے۔ ایک شخص ساری زندگی بھوکا رہا، بھوک کے وجہ سے وہ انتقال کر گیا، یعنی اس پر جو پریشانی تھی وہ موت سے ختم ہو گئی۔ اصل پریشانی وہ ہے جو موت کے بعد شروع ہونے والی ہے۔ جب اس کو قبر میں ڈال دیا جائے گا، وہاں جس کی پریشانی آ گئی اس سے کوئی اس کو اللہ کے سوا نکال نہیں سکتا۔ میرے محترم ساتھیوں، ہم اپنی آخرت کی فکر کریں۔
میں اور آپ سمجھتے ہیں کہ سمجھدار شخص وہ ہے جو دنیا کو بنانے کے پیچھے پڑ جائے، سمجھدار شخص وہ ہے جو اعلیٰ تعلیم حاصل کرے، سمجھدار شخص وہ ہے جو بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہو جائے، سمجھدار شخص وہ ہے جس کے پاس زیادہ مال ہو، سمجھدار شخص وہ ہے جس کے پاس کوٹی بڑی ہو، جس کے پاس جائیداد زیادہ ہو۔ نہیں، یہ سمجھدار نہیں ہے۔ سمجھدار شخص وہ ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا مفہوم اس طرح سے، جو موت سے پہلے موت کی تیاری میں ہے۔ عقل مند شخص، سمجھدار شخص وہ ہے جو موت سے پہلے موت کی تیاری میں لگا ہے۔ اب اس کے الٹ کر کے دیکھا جائے تو کیا ہم عقل مند ہیں کہ دنیا کو بنانے کے پیچھے پڑے؟ دنیا تو حدیث کا مفہوم ہے نا، دنیا تو کافر کے لیے جنت ہے، مومن کے لیے قید خانہ ہے، لیکن ہم اس کو چاہتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے جنت بن جائے۔ مسلمان کے لیے، ایمان والوں کے لیے آخرت ہے۔ دنیا ایک آزمائش کی جگہ ہے، ایک امتحان کی جگہ ہے۔ انسان جب کسی امتحان میں ہوتا ہے، اسکول کے، مدرسے کے امتحان کے کمرے میں چند گھنٹوں کے لیے اس کو بٹھا دیا جاتا ہے، اس کے بعد اس کا نتیجہ نکلتا ہے فیل اور پاس ہونے کا۔ اسی طریقے سے دنیا میں ہماری تشکیل کا ہونا، دنیا میں ہمارا آنا، یہ اسی امتحانی کمرے کے مطابق ہے کہ کچھ گھنٹوں کی زندگی آخرت کی زندگی کے مقابلے میں غالباً قیامت کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا یا 1,000 سال کے برابر۔ اگر 50,000 سال کے برابر ہے تو اس کے موافق دیکھا جائے ہمارے 100 سال زندگی کتنے منٹوں کی، سیکنڈوں کی بنتی ہے۔ یہ ہماری آزمائش کی جگہ ہے، امتحان کی جگہ۔ اصل زندگی ہماری آخرت ہے، ہم اپنی آخرت کو سنوارنے کا سوچیں۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، بڑوں سے سنا کہ تبلیغ کی محنت اس بات پر ہے، اگر کوئی شخص تبلیغ میں نہیں جاتا کی محبت، اس کا تعلق، یہ ہمیں حاصل ہو جائے۔ اب یقین جو بنے گا یہ بزرگوں کے، اللہ والوں کے، صاحب نسبت کے جوتوں میں بیٹھ کر بنے گا۔ یقین مدرسے میں نہیں بنے گا، کسی اور شعبے میں نہیں بنے گا۔ اللہ کی معرفت جو حاصل ہوگی، اللہ کا قرب حاصل ہوگا، تعلق حاصل ہوگا، یہ تصوف میں ہوگا، اللہ والوں کی جوتوں میں بیٹھ کر ہوگا۔ ایک شخص 50 سال بخاری پڑھا ہے، اس کو وہ چیز حاصل نہیں ہو سکتی، لیکن اللہ والوں کی جوتوں میں بیٹھنے سے وہ چیز حاصل ہو جاتی۔ کسی نے سچ کہا کہ بادشاہوں کے پاس بیٹھنے سے بادشاہت نہیں ملتی، اللہ والوں کی جوتوں میں بیٹھنے سے بادشاہت مل جاتی ہے۔ اللہ والے بے تاج بادشاہ ہوتے ہیں، اصل حکمرانی تو ہوتی ہے اللہ والوں کی۔ غالباً ابراہیم ادم رحمۃ اللہ علیہ اپنی بادشاہت کو چھوڑ کر جنگل میں چلے گئے، دریا کے کنارے بیٹھے، نیا جو بادشاہ بنا، کئی سالوں کے بعد وہ دورے پہ نکلا، گھوڑوں پہ سوار لشکر، ایک بادشاہ کا لشکر جا رہا ہے، چلتے چلتے جنگل کی طرف چلا، دیکھا وہاں وہی ابراہیم ادم رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ پوچھے یہ کہ اپنی بادشاہ چھوڑ کر دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے، یہ کیا معاملہ ہے؟ کہا اچھا، دریا میں سوئی پھینکی اور مچھلیوں سے کہا کہ میری سوئی دو، ہر مچھلی اوپر آئی، ہر مچھلی کے منہ میں کے اندر سوئی تھی۔ ابراہیم ادم رحمۃ اللہ فرماتے یہ نہیں، میری سوئی جو میں نے پھینکی ہے، ایک مچھلی سے نکالی، اوپر آئی، منہ میں پکڑی دی، وہ لے لی۔ کہتے ہیں اللہ نے مجھے یہ بادشاہ وہ ہوتے ہیں، امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر چوریاں اور ڈکیتیاں شروع ہو گئی،
اب اس کو روکنے کے لیے کیا سد باب کیے جا رہے ہیں؟ یہ کیا امیر المومنین تھے، بے تاج بادشاہ تھے، اللہ کے ساتھ تعلق والے تھے، اللہ کی معرفت ایسے حاصل تھی. جنگل میں جاتے ہیں، جنگل میں اعلان کرتے ہیں کہ رات کو اس وقت تم جنگل کو چھوڑ کے آبادی کی طرف آنا، جو تمہیں ملے اس کو چیر پاڑ کے کھا لینا. اور آبادی میں آ کر اعلان فرماتے ہیں کہ رات کو اتنے بجے گھروں سے باہر نہ نکلنا، جو نکلے گا اپنی موت کا ذمہ دار خود ہو. چوریاں ڈکیتیاں ختم، ملک میں امن ہے. آج ہے کوئی ایسے بادشاہ؟ کیونکہ تعلق نہیں. میرے محترم ساتھیوں، یقین کی 3 صورتیں ہیں. یقین کس کو کہتے ہیں؟ ہم نے یقین کو سمجھا نہیں کہ یقین کس کو کہتے ہیں. ہمارا تعلق نہیں ہے اللہ کے ساتھ. یقین کرنے سے ہی اللہ کا تعلق نصیب ہوتا ہے. یقین کے ساتھ ہی توکل پیدا ہوتا ہے. اب انسان کے پاس اسباب موجود ہو، توکل وہ کرے تو یہ اس کا یقین نہیں بنے گا. یقین اس صورت میں بنے گا جہاں اسباب ختم ہو جائے، وہاں نگاہ اللہ کی طرف ہو تو یقین یہاں بنے گا. ہماری نگاہ اسباب پر جاتی ہے، اللہ پر نہیں جاتی ہے. ہماری نگاہ کس پہ جاتی ہے؟ اسباب پر جاتی ہے. میرے جیب میں پیسے پڑے ہیں، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. تو یقین بنے گا اس صورت پہ جب میرے جیب میں پیسے نہ ہو اور میرے اتنا تعلق اللہ سے بناؤ، اتنا توکل اللہ پہ کروں کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے. یہ مسئلہ اللہ حل کر دے گا. اللہ پیسوں کا محتاج سب. اس کا مطلب یہ نہیں کہ سبب کو اختیار نہیں کرنا. سبب کو چھوڑنا بھی گمراہی ہے. اصل میں سبب کے ہوتے ہوئے نگاہ سبب پہ نہ کرنا، یہ ہے توکل اللہ پر. لیکن اسباب کو ہی سب کچھ سمجھ بیٹھنا یہ بھی خطرناک ہے. میرے محترم ساتھیوں، ہم اللہ کی ذات عالی کے ساتھ اپنا تعلق بنائیں، اللہ کا یقین بنانے کی محنت کریں. جب اللہ کے ساتھ تعلق بنے گا اللہ ہمارے دل کو روشن کر دے گا. صحابہ کا تعلق اللہ کے ساتھ ایسے تھا اور صحابہ حق الیقین پڑھتے ہیں. یقین کی 3 حالتیں ہیں: علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین. علم الیقین کس کو کہتے ہیں؟ یہ 3 کیٹیگری یقین کی. دوسری اور تیسری. علم الیقین تو سب کو حاصل ہے، عین الیقین اور حق الیقین یہ اللہ والوں کے پاس بیٹھنے سے حاصل ہے. مثال یوں ہے، بریانی. اس کو سب کہنے میں نا کہ بریانی کس کو کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں علم الیقین. کیا کہتے ہیں؟ علم الیقین. اب کسی نے دیکھا نہیں ہے بریانی کس کو کہتے ہیں، لیکن سب کو یقین اتنا مضبوط ہے کہ ہاں بریانی کوئی ڈش ہے. جب وہ اس کے سامنے آ جاتے اس کو دیکھ لیتے ہیں، اس کو کہتے ہیں عین الیقین. اور جب اس کو کھا کے اس کا ذائقہ محسوس کریں اس کو کہتے ہیں حق الیقین. مثال یوں ہے، امریکہ. اس مجمع کے اندر کتنے احباب ایسے جو امریکہ جا چکے ہیں؟ کوئی ایسا نہیں، لیکن ہم نے امریکہ دیکھا ہے. لیکن کتنا قوی یقین ہے کہ امریکہ دنیا میں کوئی ملک ہے؟ یقین کبھی ہے کہ نہیں؟ اس کو کہتے ہیں علم الیقین. اور جب ہم امریکہ کے ایئرپورٹ پر اتر جائیں گے، یہ امریکہ ہے، اس کو کہیں گے عین الیقین. اور جب وہاں شہروں میں گھومیں گے، اس علاقے میں گھومیں گے، اس کو کہیں گے حق الیقین. اب صحابہ کا یقین جو تھا وہ عین الیقین حق الیقین پڑھتے. اب حدیث کا مفہوم ہے، نماز اس طرح پڑھو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو یا اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. یہ تو ہم نے حدیثوں میں علماء سے سن لیا. اب اللہ کو دیکھنا کیسا ہے؟ علم الیقین تو سب کا ہے. ایسا ہی کہ نہیں؟
حدیث جبرائیل ہے نا کہ نماز اس طرح پڑھو کہ گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو یا اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اب مجھے بتاؤ یہ یقین، یہ دیکھنا یہ کیسے ہوگا؟ یہ جب تک دل روشن نہیں ہوگا تو نہیں دیکھ سکتے۔ میں نے پہلے بتایا اس کے لیے ذریعہ خانقاہ ہے، مدارس نہیں، تبلیغ نہیں اور دین کا کوئی شعبہ نہیں، اس کا ذریعہ خانقاہ ہے، صوفیہ ہے۔ ہر چیز کا اللہ نے ایک ذریعہ بنایا ہے۔ علم سیکھنے کا ذریعہ مدارس ہے۔ جب تک آپ مدارس میں نہیں جاؤ گے تو گھر بیٹھے علم نہیں سیکھ سکتے۔ اب کوئی شخص کہ میں گھر بیٹھے بیٹھے خود سے سیکھ لوں تو کیسے؟ اس کا ذریعہ استعمال نہیں کرے گا تو کیسے ہو؟ اب نورانی قاعدہ سیکھنے کے لیے، حروف تہجی سیکھنے کے لیے، زیر زبر سیکھنے کے لیے قاری کے پاس جانا پڑے گا، اس کا اللہ نے وہ ذریعہ بنایا۔ اس طریقے سے جو یقین کا ذریعہ ہے، معرفت کا ذریعہ ہے، یہ اہل اللہ ہے، صاحب نسبت لوگ ہیں کہ ذکر کرتے کرتے دل صاف ہو جاتا ہے، دل روشن ہو جاتا ہے، پھر اس دل پر اللہ کی طرف سے انوارات تجلیات کا ظہور ہوتا ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ مومن کی فراست سے ڈرو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ کس سے دیکھتا ہے؟ تو جس کی نور کی آنکھیں روشن ہو جاتی ہیں وہی دیکھ سکتا ہے، اسی کو عین الیقین اور حق الیقین کا علم حاصل ہوتا ہے۔ میرے محترم ساتھیوں، اس کے لیے دل پہ رگڑے مارنے پڑتے ہیں۔ ایک صحابی آتے ہیں، فرمایا یا رسول اللہ رات ایمان کے ساتھ گزاری۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا کیا دلیل ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ جب میں رات کو نماز میں کھڑا ہوتا ہوں، ایک طرف جہنم آتی ہے، ایک طرف جنت آتی ہے، سامنے میرا اللہ ہوتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا بے شک آپ نے ایمان کے ساتھ صبح کی۔ آپ علیہ السلام نے اس پہ مہر لگا دی اور اس کو ایمان فرمایا۔ کیا فرمایا؟ کہ آپ نے ایمان، جو صاحب کشف بزرگ ہوتے ہیں جس کو کشف حقیقی حاصل ہوتا ہے، جس کے دل کی آنکھیں روشن ہوئے، تو ایمان کا درجہ اللہ کے بندوں۔ کشف حقیقی وہ ہے جس سے علم حاصل ہو، جس جو علم کا ذریعہ بنے وہ کشف حقیقی ہے۔ اس کے علاوہ یہ خیالی کشف ہے۔ جس کشف میں علم ملے وہ علم جو قرآن اور حدیث کے اندر موجود ہو، خود سے نہیں، یہ کشف حقیقی ہے۔ میرے محترم ساتھیوں، تو صحابہ کی حالت، صحابہ کا یقین کیسے تھا کہ نماز میں کھڑے ہوتے اللہ کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ اب یہ اللہ کو دیکھنا کیسا ہے؟ یہ خانقاہوں میں آنا پڑے گا، اللہ والوں کی جوتوں میں بیٹھنا پڑے گا، ان کے بتائے ہوئے طریقے پہ ذکر، اذکار، مراقبات، اشغال یہ کرنے پڑیں گے، جب جا کے دل صاف ہو۔ اور اس کے اندر ایک بہت بڑا راز ہے کہ انسان کو اللہ نے جو اشرف المخلوقات بنایا نا، ایسے نہیں بنایا، یہ واقعی میں اشرف ہے۔ سلسلہ چشتیہ، قادریہ، سہروردیہ، نقشبندیہ، شاذلیہ، یہ سلاسل جو ہے، یہ اللہ نے جو سلاسل کو پیدا کیا، اس کے اندر جو بندہ سلاسل میں داخل ہوتا ہے، کسی بزرگ کی صحبت میں آتا ہے، تو پھر ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ انسان کتنا قیمتی ہے۔ کائنات کی تسخیر ہے انسان پوری کائنات کی تسخیر کر سکتے ہیں۔ جن کو چھوڑو، جن کیا چیز ہے، اور حنفی جناتوں کی تسخیر کرتے ہی نہیں۔ انسان کو اشرف المخلوقات جو بنے، یہ انسان پوری کائنات سے اعلیٰ ہے۔ پوری کائنات اللہ نے انسان کے سینے میں فٹ کی ہوئی، انسان کو پتہ نہیں ہے، اس کو اپنی معرفت حاصل نہیں ہے، اس کو اپنی پتہ نہیں کہ مجھے اللہ نے کیا بنایا۔ سلسلہ سہروردیہ، چشتیہ، قادریہ، شاذلیہ، یہ 4 سلسلے، اس میں لطائف، نفس، قلب، روح، سر، نفس، روح، قلب، روح، سر، خفی، اخفا، 6 لطائف ہے۔ نقشبند کے اندر قلب، روح، سر، خفی، اخفا، نفس، قالب۔ اب یہ پوری کائنات فٹ ہے انسان کے جسم میں۔ انسان جب نفس پر محنت کرتا ہے، اس پہ اللہ پاک عالم ناسوت کھولتا ہے۔ ناسوت کس کو کہتے ہیں؟ آسمانوں سے نیچے جہنم تک، یہ ناسوت ہے۔ جب یہ اپنے لطیفے نفس پر محنت کرتے ہیں، اس سے حضرات محنت کراتے ہیں، اس پر پورا ناسوت کھولتے ہیں۔ ناسوت پہ یہ سمجھتا علم اس کو ملنا شروع ہو جاتا ہے۔
اب یہ پوری کائنات جسم کے اندر ہے کہ نہیں؟ انسان اپنے اوپر محنت کرتے اللہ اس پہ علم کھولنا شروع کر دیتا. جب وہ قلب پہ محنت کرتے اس کا قلب روشن ہوتا ہے تو قلب پہ عالم ملکوت ہے. قلب یہ عالم ملکوت پر ہے قلب، تو اس پر اللہ عالم ملکوت کا فیصلہ ہوتا ہے. اور عالم ملکوت آسمانوں کے 7 آسمان، تو اس پہ 7 آسمانوں کا علم کھولتا ہے. لطیفہ روح اس پہ عالم ملکوت کا فیض آتا ہے. جب انسان اس پر محنت کرتا ہے، صوفیہ اپنے سالک سے مریدوں سے جب محنت کراتے ہیں، جب لطیفہ روح پر محنت کی جاتی ہے تو اس پر عالم جبروت کھلتا ہے. کیا کھلتا ہے؟ عالم جبروت کھلتا ہے. اور انسان جب لطیفہ سر پر محنت کرتا ہے تو لطیفہ سر سے عالم لاہوت کھلتا ہے. عالم لاہوت وہ مقام ہے جہاں عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہوتے تھے. پوری کائنات فٹ ہو گئی نا جسم میں، اب اپنے اوپر رگڑا دیتے ہیں صوفیہ ذکر کے ذریعے سے تاکہ یہ سسٹم کھلنا شروع ہو جائے. جب ناسوت کھل جائے گا، جنات کیا ہے، فرشتے کیا ہے، زمین کے اندر کشف القبور کیا ہے، قبر کے اندر کیا ہے، یہ سارے معاملات اللہ اس پر علم اس کا دینا شروع کر دیتا ہے. اور جب دل کھلے گا ملکوت آ جائے گا، روح کھلے گا، عالم جبروت کھلنا شروع ہو جائے گا. میرے محترم ساتھیوں، اور جب لطیفہ سر کھلے گا اللہ سے ہم کلام ہو جائے گا اور اس کو شرح صدر ہو جائے گا. شرح صدر ہونا شروع ہو جائے گا. یہ شرح صدر ایسا نہیں ہوتا کہ بس میں یہ میرا شرح صدر، یہ کھولنا پڑتا ہے، اس پہ محنت کی جاتی ہے. یعنی پوری کائنات اللہ نے انسان کے جسم میں فٹ کی. یعنی انسان کو اللہ نے اتنا اشرف، اتنا اعلیٰ، اتنا افضل بنایا ہے کہ پوری کائنات تیرے سینے میں فٹ ہے، تجھے پتہ ہی نہیں ہے. یہ آنکھیں جو ہم دیکھتے ہیں یہ ٹی وی ہے، یہ اسکرین کا کام، یہ کیمرہ نہیں ہے، یاد رکھنا. اب ہم اس سے دیکھ رہے نا تو یہ ٹی وی کا کام کر رہی ہے، اس میں ہمیں نظر آتا ہے. انسان کے جو کیمرے ہیں یہ لطائف ہے. ناسوت لطیفہ نفس کا جب کیمرہ روشن ہو جائے گا تو یہ ناسوت تمہیں دکھائے گا. حدیث میں آتا ہے نا کہ مومن کے فراست سے ڈرو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. تو جب نور کی کیمرے کھلنا، کیمرے تو جسم کے اندر ہے، اس پہ گناہوں کی وجہ سے، اللہ سے لا تعلق کی وجہ سے اس کیمروں پر ہمارے اتنا گرد و غبار آ چکا ہے، مٹی اس پر اتنی آ چکی ہے کہ ہمیں خوب کثرت سے ذکر کرنا پڑے گا. جب ہمارے بڑے ہم سے ذکر کرائیں گے تو یہ دھلنا شروع ہو جائے گا. حدیث کہتے ہیں کہ انسان جب گناہ کرتا ہے اس کے دل پر سیاہ نقطے لگتے جاتے ہیں، یعنی کہ اس کی گناہوں کی نوشت کی وجہ سے پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے. جیسے کپڑے کو دھونے کے لیے صابن ہوتا ہے، اسی طریقے سے دل کو صاف کرنے کے لیے اللہ کا ذکر ہوتا ہے. جب انسان ذکر کرتا ہے، کثرت سے کرتا کرتے دل صاف ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو کیمرے تو اندر فٹ ہے، ہر لطیفہ کیمرہ ہے. تو جب اس پر ذکر کی محنت کی جاتی ہے، اس کا کیمرے کا جو لینس ہے وہ صاف ہونا شروع ہو، گرد و غبار مٹی گناہوں کی وجہ سے جب دھلنا شروع ہو جاتی ہے، جب وہ صاف ہو جاتا ہے، پھر انسان جب بیٹھتا ہے توجہ مارتا ہے، اس کا کیمرہ ملکوت چلا جاتا ہے، وہاں سے ریکارڈنگ کرتا ہے، یہاں سے بندہ دیکھ رہا ہوتا ہے. تو انسان اتنا قیمتی ہے، ہم اپنے آپ کو پہچانیں، ہم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں. یہ نہیں کہ ملنگ لوگ صوفیاء اللہ والے کسی کام کے لیے بیکار بیٹھے، ایسا نہیں ہے. میرے محترم ساتھیوں، خانقاہوں کو ہم سمجھے خانقاہیں کس لیے ہوتی ہیں؟ اور سلاسل میں ذکر زیادہ ہے، نہیں سلسلہ اللہ نے اس دور میں نقشبندی شازیوں کو پیدا کیا. موجودہ دور کے اندر کسی سلاسل میں کثرت سے ذکر نہیں ہے سوائے نقشبندیہ شازیہ کے. ہمارے پاس جو نیا بندہ آتا ہے، نیا بچہ آتا ہے، چھوٹا بچہ آتا ہے، 12 سال 15 سال 20 سال، ایک مثال دے رہا ہوں، اس سے ہم 1.25 کروڑ مرتبہ پہلا کلمہ پڑھاتے ہیں. کتنا؟ 1.25 کروڑ. 7 دن میں 7 لاکھ، 14 دن میں 44 لاکھ. تو بتاؤ جب اتنا وہ ذکر کرے گا دل صاف نہیں ہوگا اس کا. اور سلسلے والے ذکر کراتے اور تو کہتے 100 سے زیادہ نہیں پڑھو، پاگل ہو جاؤ گے. اصل میں پاگل ہونا تو نہیں ہے، ان کے اندر کیپیسٹی اتنی نہیں ہے کہ اس کو کنٹرول کر سکے. یہ صرف ذکر کرانا نہیں ہوتا، اس کو سنبھالنا بھی ہوتا ہے، کنٹرول بھی کرنا ہوتا ہے. جب وہ ذکر شروع کرتے ہیں اس پہ جادو کے اٹیک بھی آتے ہیں، شیاطین بھی اس کو مارتے ہیں. اس کا شیخ اتنا کامل ہوتا نہیں کہ اس کو کنٹرول کر سکے.
اس لیے کہتے کہ زیادہ ذکر نہیں کرو. تو یہ قوت اللہ نے اس کثرت ذکر کی نقشبندی شازی سلسلے میں رکھی. 1.25 کروڑ پہلا ذکر ہے ہمارا پہلے گھر میں، پھر 1.25 کروڑ اس میں ذات کا ذکر. یہ ابتدا کا ذکر ہے، ابتدا کا، انتہا نہیں ہے، ابتدا ہے. بعض لوگوں نے ایک مزاج بنایا ہوا ہے کہ ولایت تو 40 سال میں ملتی ہے، ہر نبی کو 40 سال میں جو ولایت ملی ہے. یہ کم علمی کی وجہ سے لوگ یہ باتیں کرتے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بچپن میں ولایت نبوت دی، تو جب نبی بچپن میں پیدا ہو سکتے ہیں پیدائشی نبی، تو ولی بھی پیدا ہو سکتے ہیں. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو پیدائشی اللہ نے ولی پیدا کیا. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ رمضان کے مہینے میں جیسے چاند نظر ہے وہاں ولادت ہو گئی، اور بچپن کے پیدا ہونے کے ساتھ کرامات ظاہر ہو گئے. اب بچے مغرب میں ماں کا دودھ پیتے ہیں، سحری میں ماں کا دودھ پیتے ہیں، جب صبح غروب طلوع آفتاب ہوتا ہے روزہ بند ہو جاتا ہے، دودھ پینا نہیں پیتے. دودھ مغرب تک دودھ نہیں پیتے، جیسے مغرب کی اذان ہوتی روزہ کھولتے پھر دودھ پینا ماں کا شروع کر دیتے ہیں. بچپن میں مشہور ہو گیا کہ ایک بچہ پیدا ایسا ہوا کہ جو روزے رکھ رہا ہے، تو پیدائشی ولی ہے. تو ولایت کے لیے کوئی 40 سال کی قید نہیں ہے. نبی بڑا ہے ولی بڑا ہے؟ نبی بڑا ہے. جب پیدائشی نبی پیدا ہو سکتے تو ولی بھی. ولایت تو اللہ کسی کو بھی دے. غالباً حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس خانقاہ میں ایک چھوٹا بچہ 7 سال کا بیٹھا ہوا ہے، حضرت کی خدمت کریں. حضرت نے اس 7 سال کے بچے کو خلافت دے دی، بولا تجھے خلافت دے دی. لوگوں نے اعتراض کیا، بولا حضرت یہ تو چھوٹا بچہ 7 سال کا. فرمایا تمہیں پتہ نہیں اس ٹائم کا ابدال ہے. بولا وقت کا ابدال ہے یہ. اب 7 سال کی عمر میں سیٹ پہ بیٹھا ہوا، اور علم کے لیے کوئی پگڑی کا جبے کا ہونا شرط نہیں ہے. علم کا تعلق پگڑی سے نہیں. ایک پٹھان ایک 2 بندے راستے سے جاتے ہوئے کسی نے پوچھا، دیکھا بڑی پٹکی پہنے ہوئے، ایک دستار پہنے ہوئے ہے، کاٹن کا سوٹ پہنا ہوا ہے. بولے یہ تو بڑا علم والا لگتا ہے. اس سے سوال کیا کہ یار اس مسئلے کا جواب دو. اس نے کہا مجھے نہیں آتا. بولے ایسی تو لگتی بڑی دستار اور جبہ پہنا ہوا. کہا اچھا. پٹکا اتار کے اس پہ سر پہ رکھا. بولا اب تم جواب دو. علم کا تعلق نہ پٹکے سے نہ لباس سے. علم کا تعلق دلائل سے ہے. جس کو دلیل دینا آتی ہے وہ اس کے پاس علم، جس کو دلیل دینا نہیں آتی اس کے پاس علم نہیں ہے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر ایک عورت آتی ہے امیر المومنین کے پاس. فرمایا امیر المومنین میں اپنی شوہر کی شکایت لے کر آئی ہوں. کیا شکایت ہے؟ کہا میرا شوہر دن کا روزے دار ہے، رات کا تہجد گزار ہے، اور فرمایا کہ میں اپنی شکایت لے کر واپسی جا رہی ہوں. عمر فاروق رضی اللہ عنہ خوش ہو گئے کہ اپنے شوہر کی تعریف کر کے گئی. وہاں چھوٹے 16-17 سال کے نوجوان بیٹھے ہوئے تھے، عبداللہ بن کعب، ابی بن کعب رضی اللہ عنہ. فرمایا حضرت امیر المومنین تعریف کر کے نہیں گئی، شکایت کر کے گئی اپنے شوہر کی. کیسے؟ یعنی دن کا روزے دار، رات کا تہجد گزار ہے، دن روزے میں رات تہجد میں بیوی کو وقت نہیں دیتا، بیوی کا حق ادا نہیں کرتا. اچھا بلایا اس کو، اور ابی بن کعب چھوٹے بچے سے کہا یہ مسئلہ تم پر اللہ نے کھولا، اب تم اس کا جواب دو، تم یہ مسئلہ حل کرو. اور چھوٹے بچے نے عورت چھوڑ کو، آپ کی کتنی شادیاں ہو چکی ہیں؟ وہ صحابی فرماتے میری ایک بیوی ہے. قرآن کی آیات سے استدلال لیا کہ اللہ نے فرمایا کہ 2 شادیاں کرو، 3 کرو، پھر فرمایا 4 کرو. اگر اعتدال نہیں کر سکتے، انصاف نہیں کر سکتے، 1 کرو. فرمایا اللہ نے 4 کا حکم دیا، تمہاری 1 ہے، لہٰذا 3 دن تم روزے رکھو، تہجد پڑھو، 1 دن اس کو. اجتہاد کیا. کتنا بڑا فقیہ تھا وہ کہ قرآن کی آیات سے اجتہاد کیا. امیر المومنین نے اس کو اٹھا کے قاضی بنا دیا. تو اور صحابہ نے پوچھا حضرت یہ تو نوجوان بچے، آپ نے اس کو قاضی کی سیٹ پہ کیوں بٹھایا؟ فرمایا فقیہ ہے، فقیہ. علم کا تعلق عمر کے ساتھ نہیں ہے، عقل کے ساتھ نہیں ہے. یہ تو اللہ کی دین ہے جس کو دے دے. نہ جبے کے ساتھ ہے، نہ دستار کے ساتھ ہے، نہ لباس کے ساتھ ہے. ہمارے سلسلے میں دیکھو نا کہ مخصوص قسم کی ٹوپی نہیں ہے، مخصوص قسم کا لباس نہیں ہے. فطرت پہ ہمیں چلایا جا رہا ہے جیسے انسان کی فطرت ہے. صحابہ کی زندگی فطرت والی تھی، اداکاری والی نہیں تھی. میں خانقاہ میں بیٹھوں، کاٹن پہن کے پہنوں، بڑا جبہ پہن کے پہنوں، اداکاری کروں. نہیں، انسان کو اپنی فطرت پہ رکھا. دیکھو سب بیٹھے ہوئے، اس میں سینئر بھی ہے، جونیئر بھی، کچھ پتہ نہیں. سب ایک حالت میں. سر ہمارے مشائخ کے پاس جاتے ہیں، پتہ نہیں چلتا کہ ان میں شیخ کو ہے.
آپ علیہ السلام اپنی صحابہ کی مجلس میں ایسے بیٹھتے تھے کہ دور سے جب کوئی مہمان آتا ملنے کے لیے تو ان کو پتہ نہیں چلا کہ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے. اکثر لوگ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی سمجھ جاتے تھے. یعنی آپ علیہ السلام نے سکھایا کیا ہے کہ اپنے شاگردوں کے ساتھ، اپنے مریدوں کے ساتھ، اپنے صحابہ کے ساتھ ایسے بیٹھے کہ کوئی بار والا پہچان نہیں سکے کہ اس میں نبی کون ہے. تو ہمیں دین فطرت پہ چلاتے، دین فطرت کو کہتے ہیں. اداکاری کا نام دین نہیں ہے کہ ہم بڑا جبہ پہنے میں خانقاہ کا پیر لوگ. ایک مثال کے طور پر جس طرح اللہ نے فطرت دی، فطرت پہ زندگی ہے. میرے محترم ساتھیوں، مقصد بات طویل ہوگی معذرت کے ساتھ. ساری گما پھرا کی بات ہوئی ہے کہ اللہ نے ہمیں نعمتوں سے نوازا ہے، ہمیں اندازہ نہیں ہے. انسان بڑا قیمتی ہے. اکثر ساتھیوں سے بات ہوتی ہے، ہم خانقاہ کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں، ہنسی مذاق کرتے ہیں. ہم ہنسی مذاق حد تک کریں، اس میں ایسی ہنسی مذاق نہ ہو کہ کسی کو تنقید بنا کر اس کو نشانہ بنائے. چاہے وہ ہمارے گھر کا ماحول ہو، خانقاہ کا ماحول ہو، مساجد کا ماحول ہو، معاشرت کی کوئی بھی جگہ، محلے کا ماحول ہو، ہم معاشرے میں ہنسی مذاق کریں، ایک حد تک کریں، کسی کے دل آزاری کا وہ ذریعہ نہ بنے. بعض اوقات شیطان ہمیں پن کر دیتے ہیں، ہم ایسے مذاق کرتے ہیں. ہم ظاہری طور پہ تو مخالفت نہیں کر سکتے، ظاہری طور پہ تو اس کو ذلیل نہیں کر سکتے، اندر اس کا عیب رکھ لیتے ہیں، اس کو حقیر سمجھنا شروع کرتے ہیں، مذاق میں اس کو اس کی بجانا شروع کر دیتے ہیں. یہ کتنی خطرناک بات ہے. حدیث قدسی کا مفہوم ہے، اللہ جل شانہ کا ارشاد مفہوم اس طرح سے: تم خانہ کعبہ شہید کر دو، مسجد شہید کر دو، لیکن کسی مومن کا دل نہ دکھاؤ، اس میں میں رہتا ہوں. دل میں اللہ کی ذات رہتی ہے. ایسا نہ ہو کہ ہم مذاق میں کسی کا دل اتنا دکھا رہے ہو، وہ مجمع میں محفل کی وجہ سے، رشتہ داری کی وجہ سے، دوستی کی وجہ سے، محلے میں ایک ساتھ رہنے کی وجہ سے وہ مسکرا کے ہماری بات سن رہا ہو، لیکن اندر سے اس کے دل پہ چوٹ لگ رہی ہو. ایسے ہم نہ کریں، کیونکہ دل میں اللہ رہتا ہے. یہ انتہائی خطرناک بات اور اتنی خطرناک بات ہے. جسے قدسی کا مفہوم سامنے آیا کہ اللہ مسجد شہید کر دو، اللہ کو اتنا غصہ نہیں آتا. خانہ کعبہ شہید کر دو، اللہ کو اتنا غصہ نہیں آتا. فرماتے اللہ جل شانہ کہ کسی مومن کا دل مت دکھانا، اس میں میں رہتا. ایک حدیث کا مفہوم ہے: اللہ کی ذات نہ زمینوں میں سماتی ہے نہ آسمانوں میں سماتی ہے، واحد مومن کا دل ہے جس میں اللہ کی ذات سماتی ہے. اور ظالموں، ہم ایسی محبت نہ کریں جس میں اللہ رہ رہا ہو، اللہ کی ذات سما رہی ہو، اس کو ہم نشانہ بنا کے مذاق میں اس کو ایسی اذیت سے گزارے کہ محفل میں بیچارہ وہ شرمندگی کی وجہ سے ہمارے سامنے مسکرا رہا ہو، لیکن اندر سے اس کے دل پر چوٹیں لگ رہی. مسلمان کو اذیت دینا یہ بہت بڑا گناہ ہے. آپ علیہ السلام خانہ کعبہ کے اندر کھڑے ہوئے، خانہ کعبہ کو ہاتھ سے اشارہ کر کے فرماتے ہیں کہ تو کتنی عظیم ہے، مسلمان کے لیے کتنی عظمت والی ہے، کتنی حرمت والی ہے. تو خانہ کعبہ ہے، لیکن تجھ سے زیادہ حرمت والا ایک مسلمان ایمان والا ہے. ایمان والا، کلمے والا بڑا عظیم ہے. ہم اپنے کلمہ گو بھائی کو ایسی اذیت ایسے اس میں نہ ڈالیں، حتیٰ کہ ہمارا رویہ تو کافروں کے ساتھ بھی جو نا اخلاق کا ہو. صحابہ کی زندگی ایسی کہ وہ جانوروں کے ساتھ بھی ایسے اخلاق کا ہو. وہ جانوروں کو اذیت نہیں دیتے تھے، حتیٰ کہ اپنے پیر بھائی کو اذیت دینا، اپنے محلے میں کسی کو اذیت دینا، اپنے دوستوں میں کسی کو اذیت دینا، تکلیف دینا اپنے رشتہ داروں میں، کتنی خطرناک بات ہے. ہمارے اندر عاجزی آ جائے. تصوف کا مطلب کہ ہمارے اندر عاجزی ہو جائے. یاد رکھنا، جو درخت اکڑ کے رہتا ہے اس میں پھل نہیں ہوتا ہے، اور جس درخت میں پھل لگے ہوتے ہیں نا وہ جھکا ہوا ہوتا ہے. لہذا ہم اکڑدار درخت نہ بنے، پھلدار بنے. اور پھلدار درخت پر پتھر بھی لوگ مارتے ہیں پھل توڑنے کے لیے، ڈنڈے بھی مارے جاتے ہیں، اس کو تنے سے پکڑ کر یوں ہلایا بھی جاتا ہے. ہم پھلدار بنے، ہم پر پتھر بھی برسیں گے، اپنے بھی برسائیں گے، غیر بھی برسائیں گے، سب کو سہنا ہے اللہ کے لیے. تکلیفوں مصیبتوں کو اللہ کی طرف سے جو آزمائش ہے اس میں رہنا ہے، اس میں ناشکری نہیں کرنی، صبر کرنا ہے، اس میں اللہ سے عافیت مانگنی ہے. میرے محترم ساتھی، ہم جب ذکر کریں اپنے اندر عاجزی پیدا کریں، ہمارے اندر اکڑ نہ ہو. تصوف کا پہلا سسٹم یہ ہے کہ انسان کے اندر عاجزی آ جائے. اتنی عاجزی آ جائے کہ وہ کائنات میں جتنے مخلوق ہے وہ سب کو اپنے سے اعلیٰ سمجھے، افضل سمجھے، اپنے آپ کو سب سے حقیر سمجھے، سب سے چھوٹا سمجھے.
مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ وہ تو کافروں کو بھی اپنے آپ سے افضل سمجھتے تھے، یعنی وہ ایسے کہتے تھے کہ یہ کافر ہے، ہو سکتے موت سے پہلے اللہ اس کو ایمان دے دے، ایمان اللہ کے ساتھ تعلق کرتے کرتے دنیا سے رخصت ہو جائے، لہٰذا جب تک یہ زندہ ہے میں اپنے آپ سے اس کو افضل سمجھتا ہوں، کیا پتہ اللہ اس کو کب ہدایت دے اور ایمان والا بنے اور یہ اتنا عظیم بن جائے، لہٰذا یہ مجھ سے افضل ہے۔ مسلمان تو دونوں کافر کو بھی افضل سمجھتے ہیں اسی امید پر کہ موت سے پہلے اللہ اس کو ایمان دے دے۔ میرے محترم ساتھیوں، ہم کمزور، ہم کچھ نہیں، سب اللہ کا، ہمارے اندر عاجزی آتی ہے، عاجزی کو ہے۔ بہرحال مجلس طویل ہوتی جا رہی، مختصر کرتے ہیں انشاءاللہ۔ ہم اپنے آپ کو بنانے کی فکر کریں، اپنے اندر عاجزی پیدا کرنے کی کوشش، اپنے اخلاق کو بنائیں، بلکہ ہم ایسے دین کے ساتھ جڑے رہے کہ کوئی ہم دین کے ساتھ جڑنے کے ساتھ دین کو پھیلانے کا ذریعہ بنے۔ مسلمان کا ہر عمل دعوت ہے، دعوت اس کا نام نہیں ہے کہ آپ نے کسی کو زبان سے دعوت دی، یہ دعوت ہے۔ مسلمان کا ہر عمل دعوت ہے۔ آپ پٹکا پہن کے باہر گزر رہے ہیں، جو مسلمان آپ گزر اس کو آٹومیٹک دعوت مل رہی ہے کہ صحیح ہے پہنا۔ آپ نماز کی طرف جا رہے ہیں، سامنے والے کو پتہ چلے کہ نماز کی طرف جا رہے ہیں، آپ مجھ سے نہ بولو، اس کو دعوت مل رہی ہے۔ جو چرس پی رہے آپ کو دیکھتا ہے، وہ اس کو دعوت ہی مل رہی ہے کہ یہ چرس پی رہے تم بھی پیو، یعنی مسلمان کا عمل بھی دعوت ہے۔ لہٰذا ہمارا عمل ایسا ہو کہ اگر ہم دین کو پھیلانے کا ذریعہ نہ بنے تو دین کو کاٹنے کا ذریعہ بھی نہ بنے۔ ایسا نہ ہو کہ ایسے کوئی عمل ہم اختیار کریں مسلمان، ہمارے اس عمل کی وجہ سے کہ یار یہ لوگ تو ایسے ہیں، وہ دور ہونا شروع ہو جائے، بلکہ ہمارا عمل ایسا ہو کہ غیر بھی ہمارے قریب آنا چاہے، بلکہ ان کے ساتھ تو زیادہ اکرام کا معاملہ۔ کوشش کریں گے نا انشاءاللہ تعالی، اپنے معمولات کی پابندی کریں، معمولات میں ناغہ نہ ہے، اپنے وقت کا ضیاع نہ کریں، اپنے آپ کو بنانے کی فکر۔ ذکر کرتا ہوا ہر ساتھی 10 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ